دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پنکھڑی پر اسے نہیں ہے، لیکن دل کی آہ کو اور دل کی پکار کو مولائے کائنات سن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کے دل کے دھڑکنے، دل کے ارادے اور آپ کے دل کے جذبات و کیفیات رب کائنات تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے مولائے کائنات تک آپ کی آہ اور آپ کی پکار اور آپ کی فریاد پہنچ جاتی ہے۔ اور جو رب کائنات کو پکار لے، جو رب کائنات کو اپنی مشکلوں میں یاد کر لے، جو رب کائنات کو، خالق کائنات کو اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں یاد کر لے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ کون ہے وہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی مشکل کشا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ رب کائنات کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، رب کائنات کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، رب کائنات کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، روزیوں میں ترقی اور برکت دینے والا رب کائنات ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی مشکلوں کو دور کرتا ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نفع کا مالک نہیں ہے، رب العالمین کے سوا کوئی بھی نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تعلیم ہمیں دیا ہے اور یہی عقیدہ سکھایا ہے دعا کی شکل میں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تو اس کائنات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے تو حکومت اور اقتدار دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تیری ہی ہاتھ میں بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ نفع کا مالک اللہ ہے، حکومت اقتدار کا دینے والا، حکومت اقتدار کو چھیننے والا، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ اس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دوست، بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی راز کو اور ہمارے دل کے بھید کو جانتا ہے، اسی طریقے سے 9 من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ولی اللہ اپنے قبروں کے اندر آرام کر رہے بزرگ، وہ لوگ بھی دل کی بات کو جانتے ہیں۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگ بھی نفع پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بھی چاہیں تو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، وہ لوگ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، وہ لوگ بھی روزی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی تنگی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اولاد دیتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نظر نیاز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیے کہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی بلند ہے۔ سب کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا اعلیٰ اور بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چہیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ لہ الخلق والامر، اس کائنات کو اللہ تبارک
بغیر کسی کے رائے کے، بغیر کسی کے مشورہ کے، بغیر کسی کے مدد کے اکیلے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں اور سمندروں کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی ایک دنیا کو نہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اس دنیا کے علاوہ اور بہت بڑی ہے کائنات، بہت بڑی ہے کائنات۔ یہ جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ستارے دکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہماری نگاہوں کے سامنے چھوٹے ہیں، لیکن یاد رکھیے جس زمین کے اوپر آپ آباد ہیں، اس زمین سے کہیں بڑے ہیں وہ ستارے، وہ سیارے جو بہت دور ہماری نگاہوں میں چھوٹے سے تارے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، ایک عالم کا نہیں عالمین کا پروردگار ہے۔ سمندروں کی تہ میں پرورش پانے والے وہ کیڑے مکوڑے، وہ مچھلیاں اور وہ جانور، انہیں بھی وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ آگ کے اندر بعض کیڑے ہیں، آگ کے اندر زندہ رہنے والے بعض جانور ہیں، ان جانوروں کو بھی وہ پالتا ہے۔ وہ رب العالمین ایسی ایسی کائنات کا پروردگار ہے کہ ہم اور آپ تصور اور خیال نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین اس کائنات کو بغیر کسی کے مشورہ کے پیدا کیا، رب العالمین اس کائنات کو بغیر کسی کے مدد کے پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا، کسی سے رائے نہیں لیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو حوالے کر دیا، لو جی تم پانی برسانا، لو جی تم بجلی بنانا، لوگوں کی تم حاجتوں کو پورا کرنا، دیکھو تم اولاد دینا، دیکھو تم جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش کرنا، آگ کی بارش کرنا، زلزلے کو لانا، یعنی یہ طرح طرح کی جو تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر، طرح طرح کی جو باتیں ہیں، جو افعال ہیں، ہم آپ جو کرشمہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ تبدیلیاں اور انقلاب اس کائنات کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ لہ الخلق والامر، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے پیدا کیا، اور اس کائنات کے اوپر اسی اکیلے کی حکمرانی ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس سنسار کے اندر، اس سرشٹی کے اندر صرف اسی اکیلے کی بادشاہت ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت کے اندر، اس نے اپنی حکومت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا، نہ تو کسی نبی کو شریک کیا، نہ تو کسی ولی کو شریک کیا، نہ تو کسی بزرگ کو شریک کیا۔ وہ روزی دینا ہے تو اکیلے دیتا ہے، وہ بارش برسانا ہے تو اکیلے برساتا ہے، وہ تنگی میں ڈالنا ہے تو اکیلے ڈالتا ہے، وہ بیماریاں وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، ہر طرح کے نفع کا مالک وہ اکیلے ہے، اور ہر طرح کے نقصان کا مالک وہ اکیلے ہے۔ اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس سرشٹی کو چلانے کے لیے وہ کسی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اکیلے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور کیسے چلا رہا ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کائنات کے درختوں کے پتے گرنے کو تو چھوڑو، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، پتا ڈول نہیں سکتا ہے جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، کسی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کسی چیز سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے قرآن کا، یہ عقیدہ ہے نبی کا، یہ عقیدہ ہے سنت کا، یہ عقیدہ ہے حدیث کا، یہ عقیدہ ہے بزرگان دین کا، یہ عقیدہ ہے اولیاء کرام کا۔ یہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک۔ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ ابھی بچے شعر پڑھ رہے تھے،
میں نے بچی کے شعر پر جو ہے تھوڑا اس کو سمجھایا، بیٹا تم کوئی دوسرا شعر پڑھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بچی کو وہی ایک شعر یاد تھا، دوسرے بچے نے شعر پڑھنا شروع کیا، تیسرے بچے نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ افسوس یہ لگا کہ کسی بچے نے حمد پڑھا ہی نہیں، نعت بھی ایسے پڑھے جس میں شیتیا الفاظ تھے کہ جنت، ہم جنت بھی چھوڑ دیں گے، مدینے میں جنت پڑی ہے، ہم کو نبی نے بلایا ہے، ہم کو نبی دے دیں گے۔ یہ تعلیم قرآن کا نہیں ہے، یہ تعلیم اسلام کا نہیں ہے، یہ اللہ کا تعلیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دینے کے لیے اور چھیننے کے لیے، نفع کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اسباب سے بالا تر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اسباب سے بالا تر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسباب کے تحت بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کلمہ تھوڑا ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، علماء کرام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا ہے کہ ایک شخص ہے، دریا میں تیراکی کرنے گیا، لیکن کسی وجہ سے اس کو تھکاوٹ ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اب وہ ڈوبنے لگا، اب ڈوب رہا ہے۔ سارے اسباب، ذریعہ، وسیلہ، سہارا سب ٹوٹ گیا۔ کس کو پکارے گا؟ کہے گا یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم کہے گا؟ وہ تو شرک کے دلدل میں پہنچ گیا۔ جب یہاں کوئی اسباب نہیں ہے، سارے سہارے ٹوٹ گئے، سارے دروازے بند ہو گئے، اس کی پکار کو کوئی سن نہیں سکتا، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی آواز کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی پکار اور فریاد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایسا جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو رب کائنات کہتا ہے، میرے بندو، میرا دروازہ کھلا ہے، میری بارگاہ کھلی ہوئی ہے، میرا دربار کھلا ہوا ہے، مجھے پکار کر کے تو دیکھو، مجھ سے مانگ کر کے تو دیکھو۔ سہارا جب کچھ نہیں ہے تب صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ سہارا جب کچھ نہیں ہے تو صرف اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے اختیار میں ہے، ایک پتھر اٹھائیں اور مار دیں لائٹ کو، لائٹ پھوٹ جائے گا، آپ نقصان پہنچا دیے، لیکن وہ نقصان پہنچانے کی قدرت آپ کے اندر ظاہری اسباب کے اعتبار سے موجود ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی ایک گلاس پانی لے آؤ، بیٹی نل چلاتی ہے، گرم گرم پانی آپ کے پاس لا کر کے دے دیتی ہے، بیوی گرم گرم روٹی پکا کے آپ کے سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اسباب موجود ہے، لیکن جب کوئی سبب نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو اب کوئی غوث پاک مدد نہیں کر سکتے، کوئی اولاد نہیں دے سکتے، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے۔ جب کوئی سہارا نہیں ہے تو ایک ہی سہارا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سارا سہارا ٹوٹ جائے تو صرف اللہ کو یاد کیا کرو۔ اسباب سے بالا تر مدد کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، اسباب سے بالا تر نقصان سے بچانا اور نقصان دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، مقام اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور والا ہے، فرشتوں سے بھی آپ کا مقام بلند ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا رتبہ اور مقام ہے، عزت اور شان ہے، تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے شان اور مقام کا کیا کہنا، لیکن اس کے باوجود آپ نفع کے مالک نہیں، آپ نقصان کے مالک نہیں، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، کسی کو روزی نہیں دے سکتے، آپ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، کسی کو موت نہیں دے سکتے۔ ننگی تلوار آپ کے گردن کے اوپر جب یہ شیطان رکھتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، میں یعنی کا منی یا محمد، اے محمد، جانتے ہیں جو واقعہ آپ بارہا سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ سفر میں تھے، تھکاوٹ ہو گئی، سخت دھوپ کا موسم ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، عرب کی آپ جانتے ہیں، لیکن ایک ہرا بھرا درخت دیکھتے ہی صحابہ نے اس درخت کو چھوڑ دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درخت کے نیچے آرام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، ایک دشمن تاک میں لگا ہوا تھا، کمانڈر اور جنرل مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ کو، سراج منیرہ کو، اس روشن چراغ کو بجھا دینا چاہتا ہے، آپ بھی تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں نہیں کا نہیں یا محمد، بڑے فخر میں ہے، بڑی شان میں ہے، کیا کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے شیطان تو مجھ سے ٹکرا سکتا ہے، تو مجھ سے میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا، اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔ کافر پوچھتا ہے، ظالم پوچھتا ہے، گردن پر تلوار رکھ کر کے میں یہودی کا نہیں یا محمد، اے محمد مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کیا جواب دیا؟ اللہ۔ کیا عقیدہ دیا ہم کو آپ کو، کیا پیارا ایمان ہے، کیا پیارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، توحید کا درس دیا۔ یہ مبارک ہیبت ناک بارو کلمہ جب اس ظالم کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی جانب سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ہلنے لگتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں گر جاتی ہے، آقا اٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار کو لے لیتے ہیں، اب اس ظالم کے گردن کے اوپر تلوار رکھ کر کے پوچھتے ہیں تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کو تو مانتا نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، توحید نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین رکھنے والا ہو۔ عاجزی کرنے لگا، گرانے لگا، چیرونی کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے معاف کر دیجئے، بڑے اخلاق کریمانہ آپ کے ہیں، آپ بڑے دیانو، بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے اچھے، بڑے شریف، بڑے نیک انسان ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توحید کا سبق دیا، اسے توحید کا سبق دیا، کہا جس اللہ نے مجھے بچایا وہی اللہ تجھے بھی بچائے گا، جس اللہ نے مجھے بچایا وہی اللہ تجھے بھی بچائے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہے توحید، اللہ لہ الخلق والامر، اس کائنات کو پیدا اللہ نے کیا ہے اور اس کائنات کو اکیلے وہ تنہا چلا رہا ہے، بغیر کسی کی رائے کے، بغیر کسی کی مدد کے۔ میرے بھائیوں تو یہ عقیدہ، یہ ایمان پلے باندھ لیجیے، اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست کر لیجیے کہ نفع دینے والا صرف اللہ ہے، نقصان دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی لیے مشکلوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ بے شک رب کائنات کو پکارنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنے وعدے کے خلاف جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لیکن جو ہے میں اپنی بات کو سمیٹ نہیں پایا، یہ میری کمزوری ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس قدر اپنے بندوں پر مہربان، اپنے بندوں سے قریب ہے، اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، کس قدر اپنے بندوں کی فریادوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اور اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں۔ جس اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی عزت والی پیشانی کو جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، جس سے جنت کے طلبگار اور اس کی مہربانیوں کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ رب العالمین آپ سے ہم سے بہت قریب ہے۔ ہمارے آپ کے شہرت سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، ہم سے آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہے کہ وہ بہت دور ہے ہم سے اور آپ سے، کہ وہ عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے، ساتویں آسمان سے اونچائی کے اوپر عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر رہتا ہے، زمین اللہ کا ٹھکانا نہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی شکل میں نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی بزرگ کے جسم کے اندر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ اور بالا اور بے مثل ہے، لاسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دور ہے، اس کے باوجود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندوں میں تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے پکار کر کے دیکھو، مجھ سے مانگ کر کے تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی کو دعوت بتائی، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے تو مجھے پکاریں، میرے بندوں کو چاہیے تو مجھ سے دعا اور فریاد کریں، میں اپنے بندوں کی دعاؤں اور فریادوں کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تعلیم دیا کہ چاہیے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کریں، انہیں چاہیے کہ ایمان کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ ضرور ملے گا۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ حضرات گرامی، شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ سنہرے سلسلے کے اندر لکھتے ہیں، عراق کا واقعہ ہے، عراق کے شہر موصل کا واقعہ ہے۔ علی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم 5 ساتھی تھے، بازار کرنے کے لیے سامرا جا رہے تھے۔ ایک دوسری مارکیٹ ہے، کہنے لگے ہم سامرا جا رہے تھے مارکیٹ کرنے کے لیے، بازار کرنے کے لیے، لیکن دریا کا راستہ تھا، صرف 5 آدمی ہم لوگ کشتی میں بیٹھے تھے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اس کو زندگی بھر یاد رکھیے گا تو آپ کو جب یہ واقعہ یاد رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بہت ہی مضبوط ہوگا۔ کڑی سے کڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، بڑے سے بڑے حوادث آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے آئیں گے، طوفان چلیں گے، لیکن آپ پھسلیں گے نہیں، اللہ سے جڑے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کہ علی بن حرب کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا تھا، کشتی باندھ تو کشتی چلا رہا تھا، ہمارے 4 ساتھی اور تھے، لیکن بڑا خوشگوار موسم تھا، بڑی جو ہے سکون کا ماحول تھا، وہ لوگ سونے لگے، میں یہ جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مچھلی آئی ہمارے کشتی کے برابر چلنے لگی، تیرنے لگی۔ اب کتنا اچھا منظر ہوگا کہ ہم کشتی میں بیٹھے ہوں اور برابر میں ایک بڑی سی مچھلی بھی تیر رہی ہو، کتنا اچھا لگے گا۔ وہ علی بن حرب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس مچھلی کو دیکھا، بڑا خوش ہوا، اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ مچھلی کودی ہمارے کشتی میں آ گئی۔ سبحان اللہ، مچھلی کودی کشتی میں آ گئی، کہتے اس کو پکڑنے کے لیے لگتا، پکڑ لیا، لیکن کشتی بھی پانی پر تھی، ہمارے گھنٹے کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے کشتی ہلنے لگی، چھوٹی سی کشتی، سارے لوگ جانے کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا ایک تو حادثہ پیش آ گیا، ایک بڑی سی مچھلی ہمارے ساتھی علی بن حرب پکڑے ہوئے ہیں، کہا اللہ نے ہم لوگوں کے لیے روزی بھیج دی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ بازار کرنے بعد میں جائیں گے، ارے پہلے اس مچھلی کو بھونو، کھاؤ، تھوڑا مزہ کریں گے، کھائیں گے مچھلی کو، فرائی کریں گے، اور فرائی بھی کیسی، کہا ایک کام کرتے ہیں، ایسا کریں گے کہ دیکھو سامنے جنگل دکھائی دیتا ہے، یہ سامنے جنگل دکھائی دیتا ہے، ساحل سمندر کے کنارے جنگل تھا، کشتی کو انہوں نے روکا اور گھنے جنگل کے اندر گھس گئے، سوکھی ہوئی لکڑیوں کو تلاش کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سارے ساتھی نکل گئے، کہیں لکڑی اکٹھی تھوڑی پڑی تھی،
जंगल इधर उधर फैल गए कि लाओ लकड़ियां इकट्ठा करें। लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे। अली बिन हार कहते हैं मैंने खौफनाक मंजर देखा। खौफनाक मंजर देखते ही अपने साथियों को मैंने आवाज दिया, अरे जल्दी भी जाओ। हमारे सारे साथी भागते हुए आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक आदमी है जिसके हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं, उसके मुंह में कपड़ा भरा हुआ है। एक दूसरा आदमी है जो खाक और खून में मुर्दा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने उस जिंदा आदमी के हाथ पांव की रस्सियों को खोला, मुंह से कपड़ा निकाला। घबराया हुआ था, प्यासा था, कहने लगा मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद कहने लगा ये जो मरा हुआ पड़ा है ना, ये मेरे सफर का साथी है। हम सिर्फ दो नहीं थे, एक बड़ी सी जहाज थी। हम लोग व्यापारी हैं। जानते हैं पुराने जमाने की बात है, जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के ममालिक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे ही अपने अपने दौर में कंपनियां थी, बड़े बड़े व्यापारी और ताजिर थे। लेकिन जैसे आज पैसा यहाँ डालो, सऊदी में निकाल लो, सऊदी में डालो, एटीएम से यहाँ निकाल लो, ये सुविधा पहले नहीं थी। नोट की करेंसी की वो तरक्की नहीं थी जो आज है, ये लाखों जेब में रख लो, ऐसा नहीं था। सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, दिरहम और दीनार होते थे। एटीएम की कोई शक्ल नहीं है और ना ही पोस्ट ऑफिस की कोई शक्ल है। बस लोगों का कैश उनके पास होता था। लोग चोर डाकुओं के डर की वजह से काफिले की शक्ल में सामूहिक तरीके से सफर किया करते थे। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए इस जंगल में पड़ाव किया था कि ये जंगल है, यहाँ कोई इंसान, यहाँ कोई डाकू आने का खौफ नहीं है। लोग अपनी सेफ्टी के लिए उस जंगल में पड़ाव किए, खाए पकाए आराम किए। लेकिन चूंकि वो व्यापारी किसी दूसरे देश में जा रहे थे और साहिल से होते हुए जा रहे थे कि जरूरत पड़े तो आराम कर लिया जाए, खा पका करके, और फिर ऐसा ही किया उन्होंने। कहते हैं कि आदमी तो मरा हुआ पड़ा है, पता नहीं इसको कैसे मालूम हो गया कि मेरे पास सोने के बड़े सिक्के हैं, शर्तियां हैं, मेरे कमरबंद के अंदर बहुत मोटी रकम है, सोने के सिक्के कमर में पड़े हुए हैं। कहते हैं इसने मेरे माल की लालच में मुझसे दोस्ती कर लिया। बड़ी प्यारी बातें करता था। दोस्तों, सफर करना तो लोगों के झांसे में नहीं आना, लोगों की मीठी रसीली बातों में नहीं आना, अपनी सेफ्टी की फिक्र खुद कर लेना। जालिम पहले चारा फेंकता है, उसके बाद शिकार बाद में किया करता है। कहा कि इसको पता नहीं कैसे मालूम हो गया कि मेरे पास बहुत सा माल है, माल की लालच में इसने मुझसे दोस्ती कर ली। और इस रात ऐसा हुआ कि इसने मुझे कुछ ऐसी बातें की कि मैं इसकी बातों में आकर के भूल इससे बातें करता रहा और बात करते करते बस हो गया। काफिले वाले हमारे साथियों को पता ही नहीं चला कि मैं काफिले में शामिल नहीं हूँ, मैं दूर सो गया हूँ और काफिला उजाला होने से पहले खबर में रवाना हो गया। बड़ी सी जहाज चली गई, हमारे सारे साथी चले गए। सब जब चले गए तो मैं सोया रहा और फिर खबर था ये मोटा तगड़ा जालिम इंसान आके मेरे ऊपर बैठ गया, मेरे हाथ पांव को रस्से से बांध दिया, मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया, मेरे सारे माल को लूट लिया। लेकिन अभी इसको सुकून नहीं मिला। ये कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारी हमारी कहीं मुलाकात हो गई तो तुम मुझे वहां रुसवा और जलील कर दोगे। ये दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गया। मेरे सीने के ऊपर बैठे ही बैठे ये आदमी लपट करके अपने भेद को उठाया, अपने कमरबंद को उठाया, जिसमें उसकी छोटी सी सेफ्टी छुरी थी, उस छुरी को निकालने लगा। मैंने अपनी बेबस निगाहों से, फटी हुई निगाहों से देख रहा था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अभी मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मेरा आखिरी वक्त है। बहरहाल मैं देखता हूँ कि वो छुरी उसके पेट में फंस गई है, नहीं निकल रही है, वो निकाल रहा है, नहीं निकल रही है। कांड करना था, छुटलाया हुआ था, जल्दी में था और बस उसने थोड़ी देर कोशिश करने के बाद इसके समझ में एक बात आई, लाल उसको जोर लगा खींचते हैं। पर क्या किया मैंने देखा कि इसने एक हाथ से पेट को पकड़ा और दूसरे हाथ से छुरी के कस्ते को पकड़ा और ताकत लगा करके जब जोर से खींचा, हाथ को संभाल ना पाया, नोक ऊपर थी, उसी की छुरी उसी के गले के अंदर उसकी नोक घुस गई और उसके शरीर को काट दी, खून की
पैर छूटे, जमीन के ऊपर यह आदमी गिर गया, खाको खून में काटने लगा। थोड़ी देर के बाद में ठंडा हो गया। मैंने सोचा ये मर गया, मैं भी तो मर जाऊंगा। जंगल है, कोई इंसान नजर नहीं आता है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा भरा हुआ है, कहीं भाग नहीं सकते, किसी को पुकार नहीं सकते, क्या करेंगे, कब तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। लेकिन नहीं, मोमिन था। थोड़ी देर के बाद इसके दिल के अंदर अल्लाह ने सुकून पैदा कर दिया, इसके दिल में करार पैदा हुआ, इसका ईमान जागा, इसका ईमान मजबूत हुआ। कहा वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी जिंदा है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया था, आग में फेंक दिए गए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया था, कह दिया था या नारुकुनी बातों को सलाम अला इब्राहिम, आए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। वो रब्बे कायनात आज भी मौजूद है जिसने हजरत इब्राहिम की छुरी से उनके लगते जिगर इस्माइल के गर्दन को काटने से बचाया था। वो अल्लाह आज भी जिंदा है कि जिसने बनी इस्राइल को सामने समंदर दरियाए कुलसुम है, पीछे फिरौन अपने लश्कर को लेकर के पहुंच चुका है और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी घबराए हुए हैं, कहते हैं अब तो हम मार दिए गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा, हुक्म होता है। अरे मूसा अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर लाइए, समंदर में जब वो लाठी मारते हैं 12 रास्ते, खूबसूरत रास्ते तैयार हो जाते हैं। वो अल्लाह आज भी जिंदा है जिसने बनी इस्राइल को, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फिरौन के जुल्म सितम से नजात दिया था। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी जिंदा है। मेरे साथ वो मेहरबानी फरमाएगा, मेरी नुसरत फरमाएगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मदद फरमाएगा। दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत बर्दाश्त मदद करती है। वो कहते हैं कि मैं दुआ जुबान से नहीं कर सकता था, मेरे मुंह में तो कपड़ा भरा हुआ था, मैं पुकार भी नहीं सकता था, मेरी जुबान हिल नहीं सकती थी। दिल से मौलाए कायनात को पुकारा, या अल्लाह तू किसी को भेज दे जो मेरे हाथ पांव की रस्सियों को खोल दे, मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे, मुझे इस आफत से नजात दे दे। ऐ अल्लाह तू कोई नजात दहिंदा भेज दे, तू कोई सहारा पैदा कर दे, कोई जरिया, कोई सबील पैदा कर दे। तो मैंने जो दुआ किया था दिल से, मेरी दुआ तो कबूल हो गई। ये जंगल है, कोई इंसान यहाँ आता जाता नहीं है, आप लोग कैसे आ गए? अब हमको अपना काम याद आया, हादसा था, अपना काम भूल गए थे, मछली ढूंढने के लिए तो आए थे, मछली का काम भूल गए ढूंढने का। कहते हैं अरे भाई हम लोग तो मछली ढूंढने के लिए आए थे, चलो ठीक है मछली को लाओ। गए वो लोग कि लाओ मछली को लाए, मछली को मुर्दा समझ के उन्होंने कश्ती में छोड़ दिया था, उस नाव के अंदर मछली को छोड़ दिया था। लपक करके गए कि लाओ मछली को लाए, जैसे उसके पास पहुंचे मछली छलांग लगा दी पानी के अंदर। सबको इस बात पर यकीन हो गया कि इस मजलूम की जान को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को एक बहाना बनाया था, एक हिस्सा बनाया था, एक सबब बनाया था। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदे की मदद करना चाहता है तो हुक्म देता है पत्थर खिसक जा। 3 आदमी गुफा में फंसे थे ना, वाकया मालूम है ना, तीनों ने जब दुआ किया तो पत्थर खिसकता रहा। कोई था वहां हटाने वाला नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे के अंदर है, कोई था बुझाने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कभी बंदे की मदद डायरेक्ट फरमाता है और कभी कोई जरिया, कोई सबब, कोई बहाना, कोई वसीला, कोई हीला अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देता है। तो कहा ये मछली तो एक बहाना थी इस मजलूम की जान को बचाने के लिए। बस सबको इस बात पर पक्का यकीन हो गया, मेरी तकरीर का भी इसी पर खात्मा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ईमान और आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। तकरीर का खुलासा यही रहा, दोस्तों अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह अपनी बंदों से हमसे आपसे बड़ी मोहब्बतें करता है, उसे याद किया करो, वो बड़ा पावरफुल है। वो